السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو بیوٹی تھراپسٹ۔ امید آپ سب خیریت ہوں گے۔ آپ کے لیے پیش خدمت ہے سیلف فائٹ از قلم نور راجپوت۔ تو میں نے بھی ناول ویسے نہیں پڑھی ہے اور مجھے پڑھنی تھی، اس لیے چلیں اب ہم اس کو ریکارڈ بھی کرتے جائیں گے اور آپ بھی سنیے گا، ہم بھی ساتھ پڑھیں گے۔ تو ویسے میں نے اس کے بارے میں سنا ہے کہ اچھی ہے، بہت اچھی ہے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ انتصاب: ہر اس شخص کے نام جس کے اندر ایک سلفائٹ چھپا بیٹھا ہے، جو اسے بے چین کیے رکھتا ہے، جو اسے سوچ کے جنگلوں بیابانوں میں چھٹکائے رکھتا ہے، جسے دنیا سمجھ نہیں پاتی اور پھر وہ اپنی ایک الگ دنیا بسا لیتا ہے۔ پیشہ لفظ: تم اپنے کس درد کی بات کرتے ہو روحان جبیل؟ میں نے خانم کو تاریک راتوں میں سسکتے دیکھا ہے۔ سلفائٹ وہ ناول ہے جسے میں ابھی لکھنا نہیں چاہتی تھی۔ مجھے لگتا تھا لفظ سلفائٹ اپنے اندر اتنے معنی لیے ہماتنگوش ہے کہ اسے بیان کرنے کے لیے مجھے صدیاں درکار ہوں گی، لیکن قدرت کا قانون ہے، ہر چیز اپنے وقت پر تخلیق پاتی ہے، پر حادثہ اپنے وقت پر ہی رونما ہوتا ہے، کچھ اسی طرح کب، کیسے اور کیوں۔ لیکن سلفائٹ 6 مہینوں کی انتھک محنت کے بعد تخلیق پا گیا۔ اسے کیوں لکھا گیا، اس سوال کا جواب ناول میں ہی موجود ہے۔ ہاں، البتہ لکھنے کی وجہ اس کائنات کی 2 معزز ہستیاں ہیں، ایک محترم استاد ڈاکٹر ذاکر نائک، جنہیں اللہ نے بے پناہ علم سے نوازا ہے، تو دوسرے جنید جمشید، جنہوں نے ہدایت کا راستہ چنا۔ اسی طرح ناول کے 2 مرکزی کرداروں نے قلم اٹھانے پر مجبور کیا، ایک جس نے جنت روڈ پر دوسروں کو جہنم جیسی گہری کھائی دکھا کر دھکیل دیا تھا۔ چونکہ یہ سوشل میڈیا پر لکھا گیا ناول ہے تو اس کی پوسٹنگ کے دوران مجھے تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ کبھی کبھی سوچتی تھی اسے لکھنا چھوڑ دوں، شاید سلفائٹ میرے بس کی بات نہیں، لیکن سچ تو یہ کہ سلفائٹ لکھتے وقت ہی میں نے لکھنا سیکھا ہے۔ اللہ کی رضا تھی اور یہ تخلیق پا گیا، اور اسی ذات کا میں بے پناہ شکر ادا کرتی ہوں جس نے سلفائٹ کو اتنی پذیرائی دی، اور وہ نہ چاہتا تو کچھ ممکن نہیں تھا۔ آج میں ایک سلفائٹ کے طور پر جانی جاتی ہوں، اور ان قارئین کا کمال ہے جنہوں نے ناول پڑھا اور اسے سمجھنے کی کوشش کی۔ ناول میں جو بیان کیا گیا ہے اس سے بہت سے لوگ پہلے سے واقف ہوں گے، لیکن بہت سے میرے جیسے ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ سیکھتے ہیں، اور اسے پڑھنے والوں کے لیے سلفائٹ کسی معجزے سے کم نہیں۔ آپ سب کی رائٹر نور راجپوت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ سلفائٹ: زندگی کے 7 پہروں کی کہانی، از قلم نور راجپوت۔ مکمل ناول۔ بوندوں نے گر کے غضب سا ہے ڈالا، موسم میں موسم عجیب سا ہے ڈالا، یہ بارش کا بادل بھی مجھ سا ہے رنج، جو جھلکا ذرا سب بادل سا ہے ڈالا۔ ہلکی پھلکی بوندا باندی نے جب موسلادھار بارش کا روپ دھارا تو ایلا نے چونک کر اس پاگل لڑکی کی طرف دیکھا جو آنکھیں موندے دونوں بازو پھیلائے محبتوں کے شہر میں طلسم خیز جگہ پر بے فکر گھوم رہی تھی، ہواؤں کے سنگ جھوم رہی تھی۔ ماہی ایلا نے جو شان و شوکت اور پراسر انداز میں کھڑے آئیفل ٹاور، جسے دنیا کو خوبصورت ترین ٹاور ہونے کا اعزاز حاصل ہے، اس کی خوبصورتی کو کیمرے کی آنکھ میں قید کرنے میں مہو تھی، آخری سی کوشش کرتے ہوئے اسے پکارا، ماہی بس کر جاؤ اب، اور کتنا انتظار کرو گی؟ دیکھو بارش اب تیز ہو رہی ہے، ہمیں چلنا چاہیے۔ کسی بھی خطرے کے پیش نظر وہ پہلے سے اسے وارن کر رہی تھی، مگر وہ سب چیزوں سے بیگانہ اپنی دھن میں سر دھنی بارش سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ ایلا نے قریب جا کر چھاتا اس کے اوپر کیا جو لاپرواہی سے بھیگ رہی تھی۔ کچھ لمحات یوں ہی گزر گئے، بارش کی بوندیں چہرے پر نہ پا کر ہی ماہی نے آنکھیں کھولیں، اوپر کی جانب سر کو جنبش دی اور چھاتے کو دیکھ کر برا سا منہ بنایا۔ بس کر جاؤ ماہی، پاگل پن کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، ایلا نے ڈپٹا۔ تمہیں پتہ ہے ایلا، آج 2 نومبر ہے، یہ دن میرے لیے بہت خاص دن ہے، یہی وہ دن ہے جب مجھے وہ شخص پہلی بار یہاں اسی جگہ ملا تھا، ماہی نے ایک جذب سے کہا، اور تم پچھلے 3 سالوں سے لگاتار یہاں تشریف لا رہی ہو۔ وہ دوبارہ ملا کیا؟ ایلا نے ماہی کا ہاتھ پکڑ کر اب باقاعدہ چلنا شروع کر دیا تھا، جبکہ ساتھ ساتھ وہ اپنی ناراضی اور غصے کا اظہار کر رہی تھی۔ رکو ایلا، ابھی صرف شام کے 4 ہی تو بجے ہیں، میں مزید اس دشمن جاں کا انتظار کرنا چاہتی ہوں، کچھ لمحات اس کی یاد کے نام کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے کہا تھا میں اسی جگہ ملوں گا دوبارہ۔ پاگل مت بنو ماہی، اب میں مزید تمہاری بکواس برداشت نہیں کر سکتی، ایلا نے غصیلے لہجے میں ڈپٹا۔ سردی کی بارش میں بھیگنے کی وجہ سے ماہی کے خوبصورت گلابی لب اب نیلے پڑنے لگے تھے۔ ایلا اس کی کپکپاہٹ واضح طور پہ محسوس کر چکی تھی، جو ٹھنڈ کے باعث کپکپا رہے تھے، لیکن ایک دم چپ، تمہاری آواز نہ آئے، کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر ایلا اسے سختی سے خاموش رہنے کا اندیہ دیکھ کر اس کا ہاتھ تھامے تیزی سے گاڑی کی جانب روا تھی۔
माही ने कल विदाई पर शिकवा नज़र टावर पर डाली। उसकी आंखों में शिकवा उभरा। आज फिर वो नहीं आया। जैसे जैसे वो जगह से दूर जा रही थी उसे महसूस हो रहा था वो बहुत कुछ पीछे छोड़ रही हो। एक शिद्दत से वो गुजरी मंजिल की जानिब नज़रें वाह किए हुई थी। शायद वो कहीं से एक बार उसे नज़र आ जाए, पर उसकी ख्वाहिश की तकमील ना हुई। उसका दिल हमेशा की तरह अफसरदा था और डूब रहा था। वो लंबे कड़े इंतज़ार के बाद भी नज़र न आ सका था। गाड़ी के पास पहुंचते ही एला ने उसकी तरफ का दरवाज़ा खोला और अंदर बिठाया। तो ये तय है, मुझे उसका एक लंबा इंतज़ार करना है। आंखें छलकने को तैयार थीं। अब वो दीदार मिसिर है, न गुर्बत न सुकून, एक जुदाई है जो तकदीर हुई जाती है। माही ने एक बार फिर से अब वो ताव से बारिश में नहाते टावर को देखते हुए दिल की गहराइयों से सोचा। इससे पहले कि वो मज़ीद कुछ सोचती, एलाजन से गाड़ी आगे की जाने बढ़ा चुकी थी। रात का ना जाने कौन सा पहर था। हवा में खनकी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। आरामदेह बिस्तर पर सुकून नींद की ज़ेर से नजर आने वाला वो शख्स एक झटके से उठ बैठा था। कुछ ऐसे हादसे भी ज़िंदगी में होते हैं कि इंसान बच तो जाता है मगर ज़िंदा नहीं रहता। लैम्प की मध्यम रोशनी में चेहरे पर पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें वाज़ेह थीं। देखते देखते अज़ियत की एक लहर उस शख्स के चेहरे पर फैल गई। हवास बहाल होने पर उसने गुस्से से साइड टेबल पर रखा लैम्प हाथ बढ़ाकर नीचे गिरा दिया। सिसकियों की आवाज़ वाज़ेह सुनाई दे रही थी और यह आवाज़ उसकी रूह को किसी तलवार की तरह ज़ख्मी कर रही थी। बिला आखिर उसकी बर्दाश्त जवाब दे गई। शट अप, जस्ट शट अप, वो बेबसी से चिल्लाया। वो दोनों हाथ कानों पर रख कर उस आवाज़ से बचना चाह रहा था, लेकिन शायद किसी ने रोने की कसम खा रखी थी। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। पिछले 3 सालों में एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरा था जब उस आवाज़ ने उसका पीछा ना किया हो। एक भी रात वो सुकून से नहीं सो पाया था और फिर एक झटके से वो उठा। अब उसका रुख उस शफीक हस्ती के कमरे की जानिब था जिसकी आगोश उसे सुकून पहुंचाती थी। अपने मतलूबा कमरे के बाहर पहुंचने के बाद उसने दरवाजे पर दस्तक दी। वो जानता था अंदर वो शफीक हस्ती जाग रही होगी। आ जाओ। दस्तक पर अंदर से आवाज़ उभरी थी। वो झटके से दरवाज़ा खोल कर अंदर दाखिल हुआ। सामने वो हस्ती अपने बिस्तर पर बैठी सूरह यासीन की तिलावत कर रही थी। बीजान, वो तड़प कर उनकी तरफ बढ़ा। बीजान ने सूरह यासीन को अकीदत से चूम कर साइड टेबल पर रखे ऊँचे ताक पर रखा। शाह बेटा, तुम सब खैरियत तो है ना? बीजान के चेहरे पर परेशानी उभरी। वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन आंसुओं का एक गोला सा उसके गले में अटक गया था। वो आगे बढ़कर बीजान की गोद में सर रख के लेट गया था। आज फिर कोई बुरा ख्वाब देखा क्या? बीजान प्यार भरे लहजे में पूछ रही थी और साथ साथ उसके बालों में उंगलियां भी फेर रही थी। जाने 2 आंसू कैसे उसकी आंखों से फिसल कर बीजान की गोद में जज्ब हो गए थे। कोई इतना कैसे रो सकता है बीजान? कैसे? वो अज़ियत से 2-4 लहजे पूछ रहा था। बीजान ने उसकी बात पर एक गहरी सांस ली। कोई 3 सालों से लगातार रो रहा है बीजान। एक भी रात वो चुप नहीं हुआ। कोई इतना कैसे रो सकता है? बीजान का कलेजा जैसे अपने बेटे की बात पर छलनी सा हो गया था। क्या वो शख्स थकता नहीं बीजान? कहाँ से आते हैं उसके पास इतने आंसू? वो चुप क्यों नहीं होता बीजान? कोई इतना कैसे रो सकता है? वो बार बार एक ही सवाल दोहरा रहा था। ज़ख्म गहरा दिया है तुमने बेटा, इतना गहरा ज़ख्म कि तुम सोच भी नहीं सकते। बीजान ने कहने के बाद उसके सर पर फूंक मारी, जैसे सारी बलाएं टालना चाहती हूँ। उसे कह दें कि वो चुप कर जाए बीजान, चुप कर जाए, खुदा का वास्ता है, वो कह रहा था। और बीजान नमा के लिए सुन रही थी। कितनी ही देर वो यही अल्फाज दोहराता रहा और फिर थक हार कर या शायद उस सुकून के बायस जो उसे बीजान की गोद में मिला था, वो एक बार फिर नींद की आगोश में आ चुका था। गैलेटबर्ग्स ने दुनिया के इंसानों को 2 अक़साम में तकसीम कर दिया था, एक ब्रोमाइड और दूसरे सल्फाइड्स। ब्रोमाइड आम लोग होते हैं जिनकी सोच एक सी उगती है, जबकि सल्फाइड खास लोग होते हैं जो कि नायाब होते हैं, जो आम लोगों से हट कर सोचते हैं, जो अपनी सोच और अपने अमल दोनों से लोगों को चौंका देने की सलाहियत रखते हैं, जो गैर मामूली काम को मामूली तरीके से जबकि मामूली काम को गैर मामूली तरीके से सरअंजाम देते हैं। क्लासरूम में टीचर की आवाज़ गूंज रही थी। ये बीएससी क्लास थी और इस वक्त उनका इंग्लिश का लेक्चर था। वो दोनों दूसरी कतार में बैठी थी। एक तरफ लड़कियों की कतार थी तो दूसरी जानिब लड़कों की। ओहो, अम्मी ने कल कहा था कि छत पर सीमेंट लगा देना, मैं फिर भूल गई। आसमान पर छाए गहरे बादलों को देखकर उसने सोचा, पिछले कुछ दिनों से होती लगातार बारिश ने उनके एक कमरे की छत को टपकने पर मजबूर कर दिया था। काश मैं सीमेंट लगा ही देती। अब अम्मी को मेहनत करनी पड़ेगी और अगर उन्हें भी याद ना रहा तो आज रात फिर मिस उम्मे खानम,
وہ مزید سوچ نہیں پائی تھی کہ کلاس ٹیچر کی سخت سی آواز اسے خیالوں کی دنیا سے نکال کر حقیقت میں لے آئی تھی. یس میم. وہ ہڑبڑا کر کھڑی ہو گئی. دھیان کدھر ہے آپ کا؟ میم نے غصے سے پوچھا. جی وہ کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن الفاظ دم توڑ گئے. اگر آپ جیسے اسٹوڈنٹ کلاس میں ایسا رویہ اپنائیں گے تو باقیوں کا کیا ہوگا؟ غالباً میم کافی غصے میں تھی. لڑکوں کی دبی دبی سی ہنسی کی آواز وہ صاف سن سکتی تھی. وہ سر جھکائے کھڑی تھی. واقعی اس کا دھیان کلاس میں نہیں تھا. بیٹھ جائیں اور آئندہ ایسی حرکت مت کیجیے گا. میم کو شاید اس پر رحم آ گیا تھا. وہ خاموشی سے بیٹھ گئی. اس نے سنا ہی نہیں تھا کہ سلفائٹ کیا ہوتے ہیں. اس کا ذہن تو بس چھت سے ٹپکتے پانی میں الجھا تھا جو برتن میں گرتا اور ایک عجیب سی آواز پیدا کرتا تھا، اور آواز اسے انتہائی بری لگتی تھی. میز پر رکھا ہوا کافی کا کپ ٹھنڈا پڑ چکا تھا. اس کی نظریں گلاس ڈور سے باہر تیزی سے گزرتی گاڑیوں پر جمی تھیں. اچانک اس احساس کے تحت وہ چونکی اور نگاہیں اپنے کپ کی جانب مرکوز کی. کپ اٹھایا تو کافی ٹھنڈی ہو چکی تھی. ایک گہری سانس لینے کے بعد اس نے وہ کڑوا اور ٹھنڈا مشروب اپنے اندر انڈیلا. میز پر رکھے موبائل کو اٹھا کر اس کی چمکتی اسکرین پر ابھرنے والی گھڑی سے وقت دیکھا. صرف 10 منٹ رہ گئے. وہ بڑبڑاتے ہوئے کھڑی ہوئی. کافی کے پیسے اس نے میز پر رکھے اور دروازے کی طرف قدم بڑھا دیے. یہ اس کی تقریباً روزانہ کی روٹین تھی. گھڑی پہننے کے باوجود موبائل پر وقت دیکھنے کی عادت آج بھی نہیں بدلی تمہاری؟ اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھے ہوئے شخص کی نظریں دروازے سے باہر نکلتی لڑکی پر جمی تھی. وہ ہلکا سا مسکرایا تھا. اس شخص کا آدھا چہرہ چھپا ہوا تھا. تقریباً 5 منٹ بعد وہ بھی اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیا. ان دونوں کے جانے کے بعد ایک لڑکا تیزی سے ریسٹورنٹ کے اندر داخل ہوا اور کاؤنٹر کی طرف بڑھا. ہائے، البرٹ اینجل آئی تھیں کیا؟ میڈی نے کاؤنٹر پر کھڑی لڑکی سے پوچھا. ہاں، ہمیشہ کی طرح، البرٹ نے کافی کپ میں اڈیلتے ہوئے جواب دیا. اور مون؟ ہاں، وہ بھی آیا تھا اور اس کے پیچھے چلا گیا، ہمیشہ کی طرح. یہ مون مر جائے گا میرے ہاتھوں. میڈی کو نہ جانے کس بات کا غصہ آیا تھا. ریلیکس میڈی، وہ اسے نقصان نہیں پہنچانے والا. البرٹ ٹرے اٹھا کر ایک میز کی جانب بڑھ گیا. لیکن مجھے اس پر بالکل بھی بھروسہ نہیں ہے. میڈی اس کے پیچھے لپکا. اگر بھروسہ نہیں ہے تو جاؤ نا ان دونوں کے پیچھے. ویسے بھی تمہاری ان فضول باتوں میں ٹرین گزر چکی ہے. او شٹ! البرٹ کی بات سن کر میڈی چلا آیا اور باہر کی طرف بھاگا. لیکن قسمت نے اس کا ساتھ نہیں دیا تھا. ٹرین گزر چکی تھی. اب اسے 10 سے 15 منٹ انتظار کرنا تھا جب تک دوسری ٹرین نہیں آ جاتی. میڈی کا موڈ بری طرح خراب ہو چکا تھا. جب وہ گھر پہنچی تو تقریباً پوری بھیگ چکی تھی. اکیڈمی سے رکشے پر آنا جانا پڑتا تھا. رکشہ والا اسے مین روڈ پر اتار دیتا تھا. مین روڈ سے گھر تک کا سفر 5 منٹ کا تھا اور ان 5 منٹوں میں بارش تیز ہونے کی وجہ سے وہ بھیگ چلی تھی. کتنی بار کہا ہے کہ رکشے والے سے کہہ کر گھر تک رکشہ لے آیا کرو، اپنے گھر کے سامنے اترا کرو. آسیہ بیگم نے اپنی بیٹی سے کہا جو ہمیشہ ان کی بات ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیتی تھی. اماں، رکشے والا پیسے زیادہ مانگتا ہے 5 منٹ کے سفر کے لیے. میں اسے زیادہ پیسے ہرگز نہیں دے سکتی. وہ تولے سے بال صاف کرتے ہوئے بڑبڑائی. وہ تو ٹھیک ہے لیکن کبھی کبھی حالات کو بھی دیکھ لینا چاہیے نا. آج موسم خراب تھا اور اتنی تیز بارش تھی. آج تو رکشے پر ہی دروازے تک آ جاتی نا. کیا مجھے کھانا ملے گا؟ وہ اپنی ماں کی بات مکمل نظر انداز کر گئی تھی. آسیہ بیگم نے اس کی بات سن کر سر جھٹکا. وہ اچھی طرح جانتی تھیں کہ ان کی بیٹی ہمیشہ اپنی من مانی کرتی تھی. کپڑے بدل لو، میں کھانا گرم کر کے لاتی ہوں. آسیہ بیگم برآمدے سے ملحقہ چھوٹے سے کچن میں چلی گئی تھیں جبکہ وہ کمرے کی طرف بڑھ گئی. ماہم اور جواد کہاں ہیں؟ نظر نہیں آ رہے. گھر میں چھائے خاموشی کو محسوس کر کے اسے اپنے دونوں چھوٹے بہن بھائی یاد آ گئے تھے. چھت پر ہے. کچن کی چھت ٹپک رہی تھی تو سیمنٹ لگا رہے ہیں دونوں. بھائی صاحب پیسے دے دیتے تو مرمت ہی کروا لیتی مکانوں کی، لیکن جو اللہ کو منظور. آسیہ بیگم نے گہری سانس لیتے ہوئے جواب دیا اور کھانا برآمدے میں بچھی چارپائی پر رکھ دیا. مجھے نہیں لگتا امی کہ وہ ہمیں پیسے دیں گے. لوگ یتیموں اور غریبوں کا حق بہت آسانی اور بنا خوف کے مار لیتے ہیں. وہ پیسوں کے ذکر پر سخت بدمزہ ہوئی تھی. اچھا تم کھانا کھا لو، میں ذرا ان دونوں کو دیکھ لوں، بھیگ رہے ہوں گے اوپر. آپ رہنے دیں امی، میں دیکھ لوں گی کھانے کے بعد. اب بس آواز دے کر ان دونوں کو نیچے بلا لیں. وہ کہہ کر کھانے کی طرف متوجہ ہو چکی تھی. البتہ ذہن بری طرح انتشار کا شکار تھا. شور کی آواز پر وہ چوکی جو گہرے خیالوں میں کھوئی تھی. اس کے بالکل سامنے بیٹھے لڑکے کا بیگ نیچے گر گیا تھا. ٹرین کی رفتار آہستہ ہوئی. مارلے ویلے اسٹیشن. وہ ایک دم سیدھی ہوئی. اس کا اسٹیشن آ گیا تھا. اگر وہ ایسے خیالوں میں کھوئی رہتی تو شاید اسٹیشن گزر جاتا. اس نے مسکرا کر اپنے سامنے بیٹھے کم عمر لڑکے کو دیکھا اور آنکھوں سے شکریہ ادا کیا اور پھر ٹرین رکنے پر وہ نکل گئی. اس کے بالکل سامنے وہ گاؤں تھا. ہاں،
ڈزنی ولیج، جس سے 1 منٹ کے فاصلے پر ڈزنی لینڈ تھا۔ شہزادیوں اور پریوں کا دیس اس کے لیے آج بھی ویسا ہی تھا۔ بہت سے لوگ ٹرین سے اترے تھے اور اب ان کا رخ ڈزنی لینڈ کی طرف تھا۔ تھینکس بڈی۔ ٹرین سے باہر نکلتے ہوئے اس آتے چھپے چہرے والے شخص نے سیٹ پر بیٹھے اس لڑکے سے کہا جس نے جان بوجھ کر اس کے اشارے پر اپنا بیگ نیچے گرایا تھا۔ اب اس کی نگاہیں اینجل کو ڈھونڈ رہی تھیں جو لوگوں کے ہجوم میں کہیں کھو سی گئی تھی۔ وہ تھوڑا سا بے چین ہوا، پھر اسے ایک طرف نظر آ گئی تھی۔ ہاں، وہی اینجل۔ اینجل کو دیکھتے ہی اس کے چہرے پر سکون پھیل گیا تھا اور اب تھوڑا سا فاصلہ رکھ کر وہ اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا تھا۔ سن رہا ہے نا تو؟ رو رہا ہوں میں، سن رہا ہے نا تو؟ ماہم، ٹی وی کی آواز کم کر لو، کب سے کہہ رہی ہوں۔ اپنی کتابیں پھیلائے بیٹھی تھی، مسلسل آنے والی گانے کی آواز اس کی توجہ اپنی جانب کھینچ رہی تھی۔ ارے ہانی، ذرا آ کر دیکھو، آج آرجے کا شو ہے، قسم سے کمال لگ رہا ہے۔ ماہم نے آواز کیا کم کرنی تھی بلکہ باقاعدہ چلا کر کہا، ہاں ہانی آپی، بہت اچھا لگتا ہے مجھے بھی آرجے۔ جواد نے بھی ماہم کی پیروی کی۔ آج کی 2 والا آرجے، اف توبہ، ذرا نہیں پسند مجھے، نہ یہ فلم، نہ اس کے گانے اور نہ ہیرو۔ اور اگر اب تم لوگوں نے آواز کم نہ کی تو میں امی سے کہہ دوں گی۔ وہ جانے کیوں غصہ کرنے لگی تھی، شاید حالات نے اسے چڑچڑا بنا دیا تھا۔ نہیں، یہ وہ آرجے نہیں ہے، یہ تو پاکستان کا مشہور۔ بلاؤں امی کو؟ ہانی نے ماہم کی بات کاٹ کر دھمکی دی تو وہ منہ بنا کر آواز کم کرنے لگ گئی۔ ہائے، کتنا اچھا لگتا ہے نا یہ، کاش میں بڑا ہو کر ایسے ہی بن جاؤں۔ جواد کے لہجے میں حسرت تھی۔ وہ چھوٹا سا بچہ جانے کب اسکرین پر گٹار پکڑے گاتے ہوئے لڑکے کا فین بن چکا تھا، اسے خود بھی معلوم نہیں تھا۔ کل رات مولانا صاحب کی روح پرواز کر گئی۔ ہانی کی نظر سامنے رکھے اخبار پر پڑی تھی۔ اس کے دماغ نے لفظ روح کو بہت بری طرح سے کیپچر کیا تھا۔ روح، روح، وہ ہولے سے بڑبڑائی۔ روح کیا ہے؟ ایک سادہ سی سوال نے اس کے دماغ میں جنم لیا۔ اس کا ذہن اٹکا، وہ سوچتی رہی لیکن کوئی سرا نہ پکڑ پائی۔ تھک ہار کر اس نے کتابیں اٹھا کر ایک طرف رکھی اور لیٹ گئی۔ اس کا ذہن آج کل پڑھائی میں نہیں لگ رہا تھا۔ عجیب و غریب سوچوں نے اس کے دماغ کو گھیرا ہوا تھا۔ کبھی تم لوگ پڑھ بھی لیا کرو، ہر وقت ٹی وی میں گھسے رہتے ہو، ہانی نے اپنے دونوں بہن بھائیوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جو اسے کچھ فاصلے پر نظر ٹی وی پہ جمائے بیٹھے تھے۔ ہمیں کتابی کیڑے نہیں بننا۔ کیوں جواد؟ ہم نے جواد کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ بھی مسکرا دیا جبکہ ہانی نے افسوس سے سر ہلایا۔ یہ تھی خانم عرف ہانی، جو BSc سال 2 کی طالبہ تھیں، جس کی کل کائنات اس کی ماں اور 2 بہن بھائی تھے۔ ماہم ہانی سے 2 سال چھوٹی تھی، جو 2nd ایئر میں تھی، اور جواد ماہم سے 4 سال چھوٹا تھا۔ اب سار صاحب، جو کہ ہانی کے والد 7 سال پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، وقت اور حالات نے اسے عمر سے بڑا بنا دیا تھا، البتہ ماہم میں ابھی بچپنا تھا۔ روح کیا ہے؟ ایک بار پھر اس کا ذہن الجھا۔ بالآخر وہ اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ تیرے سنگ گزر جائے یہ عمر جو باقی ہے، ہنس دو نہ ذرا کھل کر، کاہے کی اداسی ہے۔ دروازے سے باہر نکلتے وقت اس کی سماعت سے گانے کی آواز ٹکرائی۔ آواز اچھی تھی لیکن چاہنے کے باوجود وہ واپس پلٹ کر ٹی وی پر نظر آتے آرجے کو نہیں دیکھ پائی تھی۔ خاموشی سے وہ صحن کی طرف بڑھ گئی تھی جہاں ٹھنڈی ہوا نے اس کا استقبال کیا تھا۔ اسے روزانہ رات کو صحن میں ٹہلنے کی عادت تھی اور آج تو پھر ٹھنڈی ہوائیں اسے سکون بخش رہی تھیں۔ آنکھ میں آنسو نہیں پر رلاتا ہے بہت وہ دسمبر، ہر دسمبر یاد آتا ہے بہت، ساتھ میرے بھیگتا ہے بارشوں میں بیٹھ کر، یاد کے سارے دریچے کھل جاتا ہے بہت، یوندتا ہے یہ جہاں کی ساری دیوائیں کھڑی، 2 قدم پر لا کر اس کو آزماتا ہے بہت، مسکراہٹ گنگناہٹ کہہ کہے باتیں تیری، خواب بن کر رات بھر مجھے جگاتا ہے بہت، مجھ کو دے جاتا ہے چھپ کر اس کی خوشبو کا پتہ، ایک دیوانے کو یہ پاگل بناتا ہے بہت۔ پچھلے 1 گھنٹے سے وہ سوشل میڈیا پر مختلف اکاؤنٹس کو چیک کر رہی تھی لیکن وہ شخص اسے کہیں بھی نظر نہیں آیا تھا۔ بیٹھے بیٹھے اس کی نازک کمر اکڑ گئی تھی مگر اس کے تجسس میں ذرا برابر بھی کمی نہیں آئی تھی۔ بس کرو ماہی، اور کتنا ڈھونڈو گی اسے؟ ایلا نے اکتا کر ماہی سے پوچھا۔ اس کے خوبصورت چہرے پر عجیب سی چمک تھی۔ جب تک وہ مل نہیں جاتا ماہی اسے ڈھونڈتی رہے گی۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ 5 منٹ کی ملاقات میں وہ شخص تم پر کیا جادو کر گیا ہے کہ تم یوں خوار ہو رہی ہو۔ یہی بات تو میں جاننا چاہتی ہوں، اسے مل کر پوچھنا چاہتی ہوں کہ ماہی پر کیسے جادو کیا ہے اس نے۔ ماہی پر شوق نگاہوں سے مسکرائی تھی۔ وہ تمہیں نہ ہی ملے تو بہتر ہے، جب بنا ملے یہ حال ہے تو جانے مل کر کیا ہوگا۔ ایلا نے لیپ ٹاپ اس کے سامنے سے اٹھاتے ہوئے کہا۔ تمہارے منہ میں کھاک، میرا لیپ ٹاپ واپس کرو۔ ماہی سخت بدمزہ ہوئی۔
پہلے ڈنر تمہیں یاد ہے نا، ہم نے پلان کیا تھا آج ڈنر باہر کریں گے، مجھے بھوک لگی ہے، جلدی اٹھو، بعد میں ڈھونڈتی رہنا اپنے عشق گمشدہ کو۔ ایلا نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر کھڑا کیا۔ ڈھونڈنے دو نا ایلا، شاید مل ہی جائے۔ ماہی کے لہجے میں حسرت تھی۔ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے ماہی، اور وہ چیز اپنے وقت پر ملتی ہے۔ اگر اسے ملنا ہوا نا تو خود ہی مل جائے گا۔ ارے واہ ایلا، بڑی سمجھدار ہو گئی ہو۔ ماہی نے ایلا کا گال کھینچا۔ تعریف بعد میں کرنا، جاؤ تیار ہو جاؤ، میں دعا کروں گی وہ شخص ایک بار تمہیں ضرور ملے۔ آمین آمین آمین۔ ماہی کی خوشی دیکھنے لائق تھی۔ میں بس ابھی آئی تیار ہو کر، بس 5 منٹ میری پیاری دوست۔ ماہی اس کے گال کو پیار سے تھپ تھپا کر کمرے کی سمت بھاگی تھی، جبکہ ایلا اس کے پاگل پن پر دھیرے سے مسکرائی تھی۔ حشام وہ بہت مہوت سے کتاب پڑھنے میں مشغول تھا جب آواز پر چونکا۔ جی چھوٹے بابا سائی۔ وہ ایک دم پلٹا۔ ارے آپ یہاں، مجھے بلا لیا ہوتا، میں آ جاتا۔ حشام نے سید جبیل کو اسٹڈی روم کے دروازے میں کھڑا دیکھا تو کہا، کوئی بات نہیں، یہ بتاؤ تمہارا لاڈلا آ رہا ہے یا نہیں؟ بابا سائی آپ اندر تو آئیں، پھر بتاتا ہوں۔ حشام نے کتاب خانہ بدوش کو ایک طرف رکھتے ہوئے کہا اور اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ نہیں بیٹا، مجھے ذرا ضروری کام ہے، یہ بتاؤ وہ آ رہا ہے یا نہیں؟ جی بابا سائی، میری بات ہوئی تھی اس سے، وہ آ رہا ہے۔ حشام نے مسکرا کر جواب دیا، ایک شفیق سی مسکراہٹ جو اس کی شخصیت کا حصہ تھی۔ چلو شکر ہے، اس پر بھی کچھ پڑھ کر پھونک دو جس سے وہ سدھر جائے۔ ناک میں دم کر دیا اس لڑکے نے۔ سید جبیل شاید بہت ہی تنگ تھے اس انسان سے جس کا وہ ذکر کر رہے تھے۔ آپ فکر نہ کریں بابا سائی، میں اسے سمجھاؤں گا، اب وہ کچھ الٹا سیدھا نہیں کرے گا۔ حشام نے اعتماد سے کہا تھا، لیکن یہ بات وہ بھی اچھے طریقے سے جانتا تھا کہ ساری دنیا بدل سکتی تھی، قیامت آ سکتی تھی، لیکن وہ کبھی سدھر نہیں سکتا تھا۔ ٹھیک ہے، تم آرام کرو، سید جبیل کہتے چلے گئے، جبکہ حشام صرف مسکرا کر رہ گیا تھا اور موبائل اٹھا کر اس کا نمبر ملانا شروع کیا جس کی ابھی ابھی تعریف ہوئی تھی۔ گاڑی میں ڈسک ٹل ڈان کے میوزک کی آواز کانوں کے پردے پھاڑ دینے کے برابر تھی، لیکن وہ آرام سے ڈرائیونگ کرنے کے ساتھ ساتھ گنگنا بھی رہا تھا۔ ہے مکی، اس نے آواز کم کرتے ہوئے پچھلی سیٹ پر دراز مکی کو پکارا۔ یس بڈی، مکی نے جواب دیا۔ گھر جا رہا ہوں میں کل، تم نے جانا ہے؟ دبلا پتلا سا لڑکا اپنے دوست سے پوچھ رہا تھا۔ میرا گھر جا کر بور ہونے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، سنو تم بھی جلدی آ جانا۔ مکی جواب دے کر دوبارہ موبائل کی طرف متوجہ ہو چکا تھا، جبکہ میوزک کی آواز ایک بار پھر دماغ میں چبھنے لگی تھی۔ اس نے گاڑی سڑک کے کنارے کھڑی کی اور سیٹ سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لیں۔ 2 گھنٹے کی پرفارمنس کے بعد تھوڑا سا تھک گیا تھا۔ جانے اس کا دماغ کہاں پہنچا ہوا تھا جب اچانک گاڑی کے شیشے پر کسی نے دستک دی۔ اس نے جھٹ سے آنکھیں کھولیں۔ اس کی سماعت دوسروں کی نسبت کافی تیز تھی۔ اس نے اکتا کر گاڑی کا شیشہ نیچے کیا تو سامنے کھڑے وجود کو دیکھ کر جہاں اس کی آنکھوں کی چمک بڑھی، اسی پل چہرے پر ناگواری ابھری۔ سامنے ایک سجی سوری لڑکی کھڑی تھی۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اس علاقے میں اس وقت کون سی عورت مل سکتی تھی۔ کیا میں اندر بیٹھ سکتی ہوں؟ لڑکی نے ایک ادا سے پوچھا۔ جی جی بالکل، آئیے۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتا مکی اس لڑکی کی دعوت قبول کر چکا تھا اور وہ لڑکی بھی گاڑی کی پچھلی سیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ یار گاڑی چلاؤ، مکی نے لڑکی کو اندر بٹھانے کے بعد خباثت سے مسکرا کر کہا۔ وہ بنا کچھ کہے گاڑی آگے بڑھا چکا تھا۔ اس نے ایک بار پھر پیچھے نہیں دیکھا تھا۔ کب سے کر رہی ہوئی کام؟ جانے کیوں اس نے پہلی بار کسی سے سوال کیا تھا۔ پچھلے 5 سال سے، لڑکی نے سنبھل کر جواب دیا۔ وجہ؟ شوہر نے طلاق دے دی تھی، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان پڑھ ہوں، کوئی کام ملا نہیں، خاندان میں دوبارہ کسی نے شادی نہیں کی مجھ سے، آخر مجھے اس طرف آنا پڑا۔ لڑکی حیران تھی کہ کوئی پہلی بار اس سے کچھ پوچھ رہا تھا۔ کیا یار، ایسے سوال کر کے کیوں دل خراب کر رہے ہو؟ مکی کو اس کی مداخلت پسند نہیں آئی تھی۔ اس نے ساتھ والی سیٹ پر رکھے بیگ سے ہاتھ بڑھا کر پیسے نکالے اور پیچھے لڑکی کی طرف پھینکے۔ جاؤ اب یہاں سے۔ ایک جھٹکے سے گاڑی رکنے کے بعد حکم دیا گیا۔ وہ لڑکی اور مکی دونوں حیران تھے۔ کیا سچ میں صاحب؟ لڑکی کو یقین نہ ہوا۔ دفاع ہو جاؤ اب، وہ دہاڑا تھا، اور لڑکی ایک پل بھی ضائع کیے بنا گاڑی سے باہر نکل گئی تھی اور اس نے دوبارہ گاڑی جھٹکے سے آگے بڑھا دی۔ پیچھے بیٹھے مکی کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ وہ تو اپنے حساب برابر رکھنے والا شخص تھا، پھر آج کیسے؟ مکی سوچ رہا تھا لیکن کچھ پوچھا نہیں۔ وہ جانتا تھا کہ آگے بیٹھے شخص کا دماغ کسی بھی وقت الٹ سکتا تھا، البتہ اس کا موڈ بری طرح خراب ہو گیا تھا۔ ہمارے ہندو دھرم میں طلاق نہیں ہے، تم مسلم لوگ طلاق کیوں دیتے ہو؟ اگر طلاق کے بعد اس عورت سے کوئی شادی نہ کرے اور مجبوراً وہ اس پیشے پر آ جائے تو اس کا ذمہ دار کون ہوتا ہے؟
تم لوگوں سے اچھا تو ہمارا دھرم ہے جس میں طلاق ہے ہی نہیں، اور عورت ہمیشہ اپنے پتی کے ساتھ رہتی ہے۔ اس کے ذہن میں آج صبح اس کی پوسٹ پر ایک انڈین لڑکی نے جو کمنٹ کیا تھا وہ گونج گیا تھا۔ وہ لڑکی وقتاً فوقتاً اس سے عجیب و غریب سوال پوچھتی رہتی تھی۔ خود کو وہ اس کی مدح بتاتی تھی، لیکن اس کے سوال ہمیشہ اچھے ہوتے تھے۔ لیکن آج شالنی نے جو سوال کیا تھا اس سے اس کا دماغ پوری طرح گھوم گیا تھا۔ آئی ایم ناٹ اے مسلم، اس نے بس یہ جواب دیا تھا۔ اور ریئلی؟ شالنی کو زبردست جھٹکا لگا تھا۔ اس کے بعد وہ 1000 کمنٹ کر چکی تھی، میسج کر چکی تھی، لیکن اس نے جواب دینا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ اور اب اس وقت اس لڑکی کو دیکھ کر اسے وہ سوال یاد آ گیا تھا، اس لیے اس کا دماغ بری طرح سے گھوم گیا تھا۔ میوزک کی آواز وہ اور زیادہ بلند کر چکا تھا، جبکہ مکی نے چپ رہنے میں ہی عافیت جانی تھی۔ کیا ہوا ہے آنی؟ آج کل تمہارا دھیان پڑھائی میں بالکل بھی نہیں ہے، کوئی پریشانی ہے کیا؟ وہ دونوں کلاس لے کر باہر نکلی تھیں جب مہرو نے اپنی بہترین دوست ہانی سے پوچھا۔ وہ واقعی کافی دنوں سے الجھی نظر آتی تھی۔ نہیں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، حنم نے ٹالنا چاہا۔ مس حنم عرف ہانی، تم نے مجھے اتنا بیوقوف سمجھا ہے کیا جو میں تمہاری خاموشی محسوس نہیں کر پاؤں گی؟ میں سوچ رہی ہوں کہ کوئی جاب کر لوں، لیکن سمجھ نہیں آتا کہ جاب دے گا کون مجھے۔ حنم پریشان تھی۔ اوہ، پیسوں کا مسئلہ ہے؟ مہرو نے اکیڈمی کے اس چھوٹے سے لان میں بیٹھتے ہوئے پوچھا جہاں شام کی مدھم دھوپ چمک رہی تھی۔ ہاں، مسئلے ہی مسئلے ہیں۔ داخلہ فیس جمع کرانی ہے، دکانیں سے جو پیسے آتے ہیں وہ میری، ماہم اور جواد کی فیس میں چلے جاتے ہیں، جبکہ باقی گھر کے خرچے میں۔ اب داخلہ فیس کہاں سے لاؤں؟ اماں سے مانگتے ہوئے شرم آتی ہے، وہ پریشان ہو جائیں گی۔ دھوپ نے اس کے معصوم چہرے کی چمک کو مزید بڑھا دیا، البتہ آنکھیں اداس تھیں۔ بس اتنی سی بات، بتاؤ مجھے کتنے پیسے چاہیے، میں لا دوں گی صبح، مہرو نے دوستی کا حق ادا کرتے ہوئے کہا۔ نہیں مہرو، میں خود کچھ کرنا چاہتی ہوں۔ اچھا چلو تم پریشان مت ہو، اللہ بہتر کرے گا۔ مہرو نے اس کا ہاتھ ہلکا سا دبایا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی، حنم کے بیگ سے وائبریشن کی آواز ابھری۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر موبائل بیگ سے نکالا۔ یہ ایک چھوٹا کی پیڈ موبائل تھا، شاید کسی کا میسج آیا تھا، تم سے بہت کچھ کہنا ہے مگر کبھی تم نہیں ملتے، کبھی الفاظ نہیں ملتے۔ نمبر دیکھ کر اس کے رگ و جاں میں ایک زہر سا پھیل گیا تھا۔ اس نے میسج فوراً ڈیلیٹ کیا اور موبائل غصے سے بیگ میں پٹکا۔ آرام سے ہانی، کیا ہوا؟ اس کا میسج تھا؟ مہرو نے پوچھا۔ وہ اس کی یہ حرکت دیکھ چکی تھی۔ پتہ نہیں، کوئی رانگ نمبر تھا، اور فکر مت کرو، یہ کوئی اسمارٹ فون نہیں ہے جو ٹوٹے گا یا خراب ہوگا۔ پچھلے 1 سال سے استعمال کر رہی ہوں، ابھی تک کچھ نہیں بگڑا اس کا۔ جانے وہ کیوں اتنی تلخ ہو گئی تھی، یا پھر حالات نے اسے ایسا بنا دیا تھا۔ اچھا یہ سب چھوڑو، بتاؤ چائے پیو گی؟ مہرو نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ بات کا رخ بدلنا چاہتی تھی۔ جی، حنم نے اس بات میں سر ہلایا۔ اچھا تم بیٹھو، میں لے کر آتی ہوں۔ مہرو یہ کہہ کر کینٹین کی طرف بڑھ گئی تھی، جبکہ اس نے گہری سانس لی تھی۔ جانے تقدیر اس کے ساتھ کیا کرنا چاہتی تھی۔ ان کی آمد سے ملتا ہے بہاروں کا پتہ، وہ تو موسم کو بدلنے کا ہنر رکھتے ہیں۔ وہ آج شام ہی ملتان پہنچا تھا۔ سیدوں کی حویلی میں جیسے خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی، البتہ حویلی کے سارے ملازمین دعائیں مانگ رہے تھے کہ ان کا سامنا سید حویلی کے عجیب و غریب ثبوت سے نہ ہو۔ بی جان نے آتے ہی اس کا صدقہ دیا تھا اور وہ بیزار سا سب برداشت کر رہا تھا۔ اسی سید حویلی میں بس ایک ہی شخص تھوڑا پسند تھا، اور وہ تھا حشام بن جبیل، جس کی محبت اور بیزار شخص کے لیے ہمیشہ سے خالص تھی۔ اس وقت بھی وہ حشام کے سامنے بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا۔ تم نے اسموکنگ کب شروع کی؟ حشام نے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ 5 سال پہلے ہی کر دی تھی، نپے تلے انداز میں جواب دیا گیا۔ تم جانتے ہو نا، بی جان کو پتہ چلا تو ناراض ہوں گی۔ ہمیشہ ہی ناراض ہوتی ہیں وہ، لیکن تمہیں پتہ ہے شامو کاکا، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ حشام کا نام بگاڑ کر وہ ڈھٹائی سے ہنسا تھا۔ تھوڑی سی تو شرم کرو، تم سے 6 سال بڑا ہوں۔ حشام کی بات پر اس کا چھت فاڑ کے کہا گونجا تھا۔ سن کر اچھا لگا شامو کاکا۔ وہ بلا کا ڈھیٹ تھا۔ واپس کب جانا ہے؟ حشام نے دوبارہ پوچھا۔ 1-2 دن میں چلا جاؤں گا، ویسے بھی جب سے آیا ہوں بور ہی ہو رہا ہوں۔ اور تمہیں پتہ ہے، آج ایک عورت آئی، ساتھ میں 1 ماہ بچہ لائی تھی اپنا۔ بی جان کو کہتی، اس سے پیار دے سیدانی جی، یہ بڑا ہو کر آپ کے بیٹوں جیسا بنے۔ طنزیہ لہجے کے ساتھ بات کے آخر پر وہ خود ہی ہنسا تھا۔ تم خود بتاؤ، اگر وہ میرے جیسا بن گیا تو؟ اس کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ پھیلی تھی۔ میں نے فوراً کہا تھا کہ لائے میں پیار دیتا ہوں، لیکن بی جان نے مجھے منع کر دیا۔ ورنہ کیونکہ وہ تمہارے کرتوت اچھے سے جانتی ہیں مسٹر آر جے، اسی لیے منع کیا۔ حشام نے اس کی بات کاٹی۔ اس کی بات پر آر جے نے ایک اور کہا لگایا تھا۔ عجیب بات تھی،
وہ تبھی ہنستا تھا جب حشام کے ساتھ ہوتا تھا۔ اچھا تم بتاؤ، تمہاری پی ایچ ڈی کہاں تک پہنچی شامو کاکا؟ ابھی تک 1 سال ہی ہوا ہے، حشام نے جواب دیا۔ کب جا رہے ہو واپس پیرس؟ پوچھ رہا تھا۔ اگلے ہفتے تک۔ جواب دینے کے بعد حشام اٹھا۔ پورا کمرہ سگریٹ کے دھوئے سے بھر گیا تھا اور اس کے لیے وہاں مزید بیٹھنا مشکل ہو گیا تھا۔ کہاں جا رہے ہو؟ اس نے حشام کو اٹھتے دیکھا تو پوچھا۔ عشاء کی نماز ادا کرنے۔ کیوں؟ نماز مجھ سے زیادہ ضروری ہے کیا؟ وہ بے چین ہوا تھا۔ ہاں، حشام نے ایک لفظ جواب دیا۔ لیکن کیوں؟ اگر نہیں پڑھو گے تو کیا ہوگا؟ گناہ ملے گا، حساب دینا پڑے گا، حشام نے تحمل سے کہا۔ اچھا تو تم اس لیے پڑھتے ہو کہ حساب دینا پڑے گا؟ وہ بھوے سکیڑ کر پوچھ رہا تھا۔ نہیں، اللہ بھی ناراض ہوگا نا، اس لیے۔ اور پھر حشام کے جواب پر اس کا ایک اور کہا ابھرا تھا۔ کتنا جبر ہے نا تمہارے دین میں، ایسا بھی ہوتا ہے کیا؟ دین میں جبر نہیں ہے، جبر تو ان کو نظر آتا ہے جن کی آنکھوں پر رب کریم و عظیم نے پردے ڈال رکھے ہیں۔ اور دیکھو، مجھے تم سے بحث نہیں کرنی، میں جا رہا ہوں۔ حشام نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا سنو حشام بن جبیل، بس ایک سوال کا جواب دے جاؤ۔ اس نے حشام کو پکارا۔ حشام پلٹا۔ اس نے دیکھا تھا کہ آرجے کی آنکھوں میں ایک انوکھی چمک تھی۔ حشام اچھی طرح جانتا تھا کہ اس کے سوالوں کے جواب دینا اس کے بس میں نہیں تھا، لیکن وہ سننا چاہتا تھا کہ اس وقت آرجے کے دماغ میں کیا چل رہا تھا۔ تم کہتے ہو کہ اللہ بہت بڑا ہے، وہ بے نیاز ہے، اسے کسی چیز سے فرق نہیں پڑتا، اس کے پاس انسانوں جیسے جذبات اور احساسات نہیں، پھر تمہاری نماز نہ پڑھنے پر وہ غصہ کیوں ہوگا، سزا کیوں دے گا؟ اس کی بات نہ ماننے پر وہ انسانوں کی طرح ریئیکٹ کیوں کرتا ہے؟ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، وہ کریٹر ہے، بہت بڑا ہے، اسے تو انسانوں کی خوشی میں خوش ہونا چاہیے نا۔ پھر اگر تم نماز نہ پڑھ کر خوش ہو تو اسے غصہ کیوں آتا ہے؟ وہ تو بے نیاز ہے نا۔ پھر بات نہ ماننے پر ماں باپ کی طرح کیوں غصہ کرتا ہے؟ انسانوں جیسے جذبات کیوں؟ وہ بولا تو بولتا ہی چلا گیا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی چھائی تھی، البتہ آنکھوں کی چمک برقرار تھی، ایک ایسی چمک جو دیکھنے والے کو فنا کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ حشام لاجواب ہو چکا تھا۔ کیا کہتا وہ؟ اس کا سوال ہی ایسا تھا۔ وہ عالم نہیں تھا۔ تمہاری فضول باتوں کے لیے میرے پاس وقت نہیں، نماز دیر ہو رہی ہے، ورنہ اچھے سے بتاتا تمہیں۔ حشام کہہ کر رکا نہیں تھا، وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گیا تھا، جبکہ پیچھے وہ پاگلوں کی طرح ہنستا رہا تھا۔ بلڈی مسلمز۔ تنزیہ ہنسی۔ وہ پاگل تھا؟ کیا وہ سوچ میں پاگل تھا کہ ایسے سوالات کرنے والا شخص پاگل ہوتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ ایسے لوگ قابل رحم ہوتے ہیں۔ ہم ایسے لوگوں کو خود اسلام سے دور کر دیتے ہیں۔ اسلام میں سوال جواب کرنا گناہ نہیں، جبکہ ہم کسی بھی ایسے سوال کو بنا سنے بنا سوچیں منطقی عالم و مفتی بن کر کسی کو بھی دائرہ اسلام سے نکال دینے کا فتوی صادر کرتے ہیں، جو کہ آرجے جیسے بھٹکے ہوئے شخص کو راہ راست پہ لانے کے بجائے مزید باغی بنا دیتا ہے۔ ان اسلام سے دلی بکس ہو جاتا ہے اور وہ عجیب غیر کیفیت کا شکار ہو جاتے ہیں، جو کہ ہمارا ذاتی قصور ہوتا ہے۔ وہ ڈزنی لینڈ عمارت کے سامنے بیٹھی تھی۔ وہ تقریباً ہر ہفتے یہاں آتی تھی، لیکن اندر جو سلیپنگ بیوٹی شہزادی تھی اسے دیکھنے کی ہمت نہیں تھی۔ عمارت کے باہر بیٹھی رہتی اور پھر واپس پلٹ جاتی تھی۔ سینکڑوں لوگوں کے ہجوم میں وہ گم ہو جانا چاہتی تھی، لیکن ہوتی نہیں تھی۔ کچھ یادیں تھیں، کچھ باتیں تھیں جو اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی تھیں۔ سردی کی شدت نے جیسے اس پر اثر کرنا چھوڑ دیا تھا۔ ٹھنڈی ہوائیں ہڈیوں میں چبھ رہی تھیں، لیکن وہ ساکن بیٹھی تھی۔ کندھوں پر بکھرے بال ہوا چلنے کے باعث چہرے کو چھو رہے تھے۔ سر پر اوڑا اسکارف بھی اڑنے لگتا تھا، لیکن شاید اسے کچھ محسوس ہی نہیں ہوتا تھا۔ ہیلو اینجل، اچانک اسے عقب سے آواز سنائی دی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو میڈی اپنی پوری بتی سے نکال کے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ میڈی، تم یہاں؟ وہ حیران ہوئی۔ ہاں، وہ میں ادھر سے گزر رہا تھا تو سوچا تم سے مل لوں۔ وہ گھبراہٹ میں الٹا ہی بول گیا تھا۔ کیا واقعی؟ لیکن تم یہاں سے گزر کر کہاں جا رہے تھے؟ اور کیا میرا گھر یہاں پر ہے جو تم ملنے آئے ہو؟ نہیں، وہ میڈی برا پھنسا تھا۔ بولو اب۔ اینجل نے اپنی مسکراہٹ چھپائی۔ میڈی اس کا کلاس فیلو تھا، لیکن تھوڑا پاگل تھا۔ اکثر اس اینجل کے چہرے پر مسکراہٹ کا باعث بنتا تھا۔ اچھا سنو، یہ سب چھوڑو، بتاؤ چائے پیوگی؟ میڈی نے بات بدلی۔ پی چکی ہوں۔ اچھا چلو میں آئس کریم لے کر آ جاتا ہوں، یہاں سے ہلنا مت۔ میڈی نے اسے ہدایت کی اور خود آئس کریم بار کی طرف بڑھ گیا تھا، جبکہ اینجل ایک گہری سانس لے کر رہ گئی تھی۔ اس نے رخ پلٹا تو ڈوبتے سورج کی کرنیں اس کے چہرے پر پڑی۔ چہرے کے خاص حصے پر کوئی چیز چمکی تھی، جیسے کوئی موتی، لیکن اسے احساس نہیں تھا کہ کسی شخص کی نگاہیں اس پر جمی تھیں جو اس روشنی کو دیکھ کر جم سا گیا تھا۔
کیا اس نے اپنی چین پر کوئی موتی لگا رکھا تھا؟ اچانک عجیب سی بے چینی اس کے اندر پھیل گئی تھی، نظروں کی تپش اسے محسوس ہونے لگی تھی۔ تب اس کی نظر میڈی کے پاس کھڑے اس شخص پر پڑی تھی جس کا آدھا چہرہ چھپا ہی رہتا تھا اور وہ بول بھی نہیں سکتا تھا۔ یہ یہاں بھی؟ وہ کوفت میں مبتلا ہو گئی تھی۔ وہ جہاں بھی جاتی تھی وہ شخص اس سے پہلے وہاں موجود ہوتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا تاثر ہوتا تھا جو اسے اندر تک جھنجھوڑ دیتا تھا۔ وہ تو کبھی کبھی میڈی کی حرکتوں سے اکتا جاتی تھی اور اوپر سے یہ شخص۔ اس کا موڈ ایک دم خراب ہوا۔ وہ اٹھی اور قدم اسٹیشن کی طرف بڑھاتی۔ میڈی کی نظر ابھی اس پر نہیں پڑی تھی، لیکن وہ شخص اسے جاتا دیکھ رہا تھا۔ آئس کریم لینے کے بعد جب میڈی پلٹا اور اینجل کو وہاں سے غائب پایا تو وہ اسٹیشن کی طرف بھاگا، جبکہ پیچھے اس شخص کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ اسے میڈی کے ساتھ آئس کریم ہرگز نہیں کھانے دے سکتا تھا۔ جیتنا اس کی فطرت تھا، وہ ہمیشہ سے جیتتا آیا تھا، بنا کچھ کہے، بنا کچھ کرے۔ اوکے جی، تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ تو یہاں پر ہمارا پہلا ایپیسوڈ تو ختم ہو چکا ہے۔ آپ کو کیسا لگا؟ تھوڑا سسپیشیس ہے نہیں ہے؟ اتنے سارے کریکٹرز ہیں، خانم اور وہ جو آر جے ہے، اور پھر یہاں پر یہ دو لڑکے اور یہ جو اینجل ہے نا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ شاید اس کا نام مون ہے نا، شاید۔ خیر دیکھیں گے اور آگے کیا ہوگا۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ مطلب مجھے نا تھوڑا سا بھی کنیکٹ کرنے میں تھوڑی مشکل ہو رہی ہے، سمجھ بھی نہیں آ رہا کون سا کہاں پر ہے، کون سا کریکٹر کیا ہے، اور شاید ایک دوسرے سے ریلیٹ کرتے ہوں یا پھر نہیں، یا پھر کہیں ایسا تو نہیں کہ مطلب اینجل ہی خانم، نہیں شاید۔ چلے دیکھیں گے آگے کیا ہوگا، ابھی تو بہت کنفیوزی ہے۔ بٹ میں سچ کہوں تو میرا انٹرسٹ واقعی مطلب اس میں واقعی آیا ہے اور مجھے کافی اچھا لگا۔ پہلا ہی ایپیسوڈ کافی انٹرسٹنگ تھا۔ تو چلے دیکھیں گے آگے کیا ہوگا۔ آپ یوں ہی ہمیں سنتے رہیے، اور آپ کو کون سی سنی ہے نیو ناول آپ ضرور ہمیں بتائیے گا۔ اور آپ کو پہلا ایپیسوڈ کیسا لگا؟ آپ کو کیا لگتا ہے کون سسپیشیس ہے اور کون عجیب ہے؟ اچھا مجھے وہ بالکل اچھا نہیں لگا جو بلڈی مسلمس کہہ رہا تھا، خود بہت صحیح ہے نا، کافر، ہاں نہیں تو کیا۔ خیر دیکھیں گے آگے کیا ہوگا، اور آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ اب ہم آپ سے کل ملیں گے۔ خدا حافظ۔